न्यू कार्स एंड ट्रैक्टर्स की वीडियो देखें सबसे पहले सब्सक्राइब करें माई उर्दू ट्यूब को और इंटर कर दें बेल आइकन को ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर आफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में अगेन वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू लेकर आया हूं काफ़ी रिक्वेस्टेड रिव्यू है। काफ़ी फ्रेंड ने रिक्वेस्टिंग की कि ज़वार भाई आप फा V2 का रिव्यू करें, तो मैंने सोचा कि आपकी रिक्वेस्टें एक्सेप्ट कर लूं और आप भाइयों के लिए उसका एक अच्छा सा रिव्यू तैयार कर लूं। तो मेरी आप फ्रेंड से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से कुछ फ्रेंड नाराज़ हो जाते हैं कि ज़वार भाई आप हमारी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। तो भाई मैं थोड़ा बिज़ी होता हूँ, दिन टाइम में आप कॉल कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ना करें, बट जब मैं आपकी कॉल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अटेंड नहीं कर सकता, तो आप मेरी मजबूरी को समझा करें क्योंकि दिन में मैं बहुत बिज़ी होता हूँ। उसके बाद आप फ्रेंड ने जो है एक वॉइस मैसेज मुझे सेंड कर दिया करें। मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं कि एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें तफसीली सा, जिसमें पूरी बात अपनी जो है आप रिकॉर्ड कर लिया करें और मैं रात को जो है उसके आंसर देता हूं या दिन को भी वक्तन फ़क्तन मैं उसके आंसर देता रहता हूं। संडे के दिन जो होता है वो बिल्कुल ही मैं जो है कोई वर्क नहीं करता, मैं किसी की ना तो कॉल एक्सेप्ट करता हूं ना ही वॉइस मैसेज का जवाब दे सकता हूं, क्योंकि संडे जो होता है ये छुट्टी का दिन होता है। तो उसके बाद मेरे वो फ्रेंड्स जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन फ्रेंड्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको ट्रैक्टर्स एंड कार की स्टिल इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। उनके मैं प्राइस भी बताता रहता हूं, बुकिंग के तरीके भी गाड़ियों के बताता रहता हूं, फेलर नॉन फेलर के बारे में भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, आप सुन लेना। जो फ्रेंड्स ये कहते हैं कि ज़वार भाई फेलर क्या होता है और नॉन फेलर क्या होता है, तो मेरी बात जो है लंबी होती जा रही है। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, आपके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, मैं पढ़ता रहता हूं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं रिव्यू फा V2 का। जी तो फ्रेंड्स आज हम शुरू कर लेते हैं रिव्यू फा V2 का। मैं काफ़ी माजरत खा हूँ कि मुझे गाड़ी तो नहीं मिली, बट आप फ्रेंड्स की जब मैं रिक्वेस्टें देखता था तो मैं कहता था कि कब मैं इसका रिव्यू करूँ। तो मैंने पिक्चर की मदद से और इंशाल्लाह पिक्चर की मदद से भी मैं आपको काफ़ी तफसीली रिव्यू दूंगा, आपको एक एक चीज़ फा V2 के बारे में दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपका जो टाइम है बहुत कीमती होता है और मैं नहीं चाहता कि मैं आपका टाइम ऐसे जो है फजूल बातों में ज़ाया करता रहूं। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी की अगर मैं लुक की बात करूं तो सुजुकी कल्टेस और विड्स के साथ इसकी लुक जो है वो मिलती जुलती है, लेकिन ये गाड़ी चाइनीज असेंबल्ड है। तो मैं अगर इसको किसी ऐसी गाड़ी के साथ कंपेयर करूं जो कि जापानी है या वो एक टोयोटा कंपनी की हो या सुजुकी कंपनी की हो, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। मैं किसी गाड़ी के साथ इसको कंपेयर नहीं करता। फ्रेंड अगर हम इस गाड़ी के फीचर्स पर गौर करें तो इस गाड़ी में हमें जो फीचर्स हैं बहरहाल काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो चले हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस गाड़ी में हमें डुअल एयर बैग मिल जाते हैं और इसमें हमें ABS ब्रेक भी मिल जाती है। इस गाड़ी में हमें अलॉय रिम भी मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर विंडो और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी इस गाड़ी में हमें मिल जाता है। इस गाड़ी के अगर मैं मीटर्स की बात करूं तो बर्ल मीटर पैनल इस गाड़ी में हमें बहुत ही खूबसूरत जो है इस गाड़ी में इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं इस गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी हैचबैक है, और अगर इसके मैं ट्रंक स्पेस की बात करूं तो काफ़ी लार्ज, काफ़ी बड़ा हमें इस गाड़ी में जो है ट्रंक स्पेस मिल रहा है। और इस गाड़ी में हमें LED टाइल लाइट्स भी मिल रही हैं और इसमें हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स हमें मिल रही हैं। आउटसाइड मिरर विद टर्न सिग्नल इस गाड़ी में हमें जो है मिल रहे हैं, जो कि इस गाड़ी की जो खूबसूरती है उसमें मज़ीद इजाफा कर देते हैं। फ्रंट ग्रिल में इस गाड़ी में क्रूम जो है फ्रेंड्स वो यूज़ नहीं किया गया, जो क्रूम है इस गाड़ी में आप देख रहे होंगे। और इसकी जो बम्पर के अंदर हमें फॉग लाइट्स हैं वो मिल जाती हैं और जो सामने इसकी
گرلز ہیں اس گاڑی میں تو وہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹک یوز کی گئی اور ان کا کلر جو ہے وہ بلیک ہے۔ اس گاڑی کی اگر میں فرنٹ لک کی بات کروں، سائیڈ لک کی بات کروں، بیک سائیڈ کی لک کی بات کروں تو اس گاڑی کی جو ہے لک بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور بیک سائیڈ میں کیونکہ یہ ہیچ بیک ہے تو اس گاڑی کی بیک سائیڈ میں بھی جو لک ہے بہرحال گاڑی کی بہت ہی اچھی ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اس گاڑی کا ذرا انٹیریئر چیک کر لیتے ہیں کہ اس گاڑی میں ہمیں کیسا انٹیریئر مل رہا ہے۔ اس گاڑی کا انٹیریئر فرینڈز بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں 4 ایئر وینٹس مل جاتے ہیں اور اس کے بعد بریک، ہینڈ بریک کے ساتھ ہی ہمیں الیکٹرک پاور ونڈو مل جاتی ہے۔ پہلے جو ماڈل تھے ان کے جو میرے خیال میں ڈورز کے اندر ہی ہوتے تھے جو کہ یوزر فرینڈلی نہیں تھے، اور ہینڈ بریک کے ساتھ ہیں تو یہ میرے خیال میں جو ہے کافی اچھا کیا ہے فا والوں نے کہ یہ یوزر فرینڈلی مجھے لگ رہے ہیں۔ اور اس میں اگر میں اس کی سیفٹی فیچرز کی بات کرتا جاؤں یہاں پر تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس گاڑی میں ہمیں ڈوئل ایئر بیگ مل رہے ہیں اور اس میں ہمیں اینی سیٹ کے اندر سیٹ بیلٹ بھی مل رہا ہے۔ کنسول کی میں بات کروں تو فرینڈ اس میں ہینڈ بریک کے ساتھ ہمیں کنسول نہیں مل رہا، ہاں ڈیش بورڈ کے اندر مجھے کنسول نظر آ رہا ہے جس کا سپیس نہ تو اتنا کچھ زیادہ ہے اور نہ ہی بالکل کم ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم اس گاڑی پہ ٹریولنگ کریں گے، سفر کریں گے تو کیا سفر کے لیے یہ گاڑی کتنی آرام دہ ہے، کتنی پرسکون ہے۔ تو بھائی سفر کے لیے اس گاڑی میں ڈرائیور سمیت 5 لوگ ایزلی ٹریولنگ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ اس کے بعد فرینڈز میں اس کے کچھ ملٹی میڈیا کے بارے میں بات کر لیتا ہوں تو ڈیش بورڈ کے اندر ہی ہمیں سمپل ملٹی میڈیا مل جاتا ہے جس کے اندر سی ڈی پلیئر، ایف ایم اور ہم اس کے اندر اپنی یو ایس بی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں مینول ٹرانسمیشن مل رہی ہے، اس میں ہمیں آٹو گیئر شفٹ نہیں ملتا۔ فرینڈز اگر میں اس گاڑی کے اب آ جاؤں انجن کی طرف اور میں اس کے انجن کے بارے میں بات کروں تو فرینڈ اس کا جو انجن ہے وہ ہمیں 1300 سی سی کا پیٹرول میں انجن مل رہا ہے۔ انجن کی پاور فرینڈز 90 ہارس پاور ہے اور اس میں 6000 آر پی ایم۔ بوٹ سپیس کی میں بات کروں تو تقریباً 320 ایل اس کا ہمیں بوٹ سپیس مل رہا ہے۔ اوورآل ہائٹ اس گاڑی کی 1530 ایم ایم ہے اور لینتھ کی میں بات کروں تو یہ تقریباً 3760 ایم ایم ہے۔ ویڈتھ کی میں بات کروں تو اس گاڑی میں ہمیں 1680 ایم ایم کی مل رہی ہے۔ ویل بیس کی میں بات کروں تو اس گاڑی کی 2450 ایم ایم ہے۔ ٹائرز کی میں بات کروں تو اس میں ہمیں 175 65 اور 14 کے ہیں اور ویل سائز اس گاڑی میں ہمیں 14 انچ کے مل رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس گاڑی کے ہم فیول کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں تو اس میں فرینڈ جو ہمیں فیول ٹینک کی کیپیسٹی مل جاتی ہے وہ ہے 37 لیٹر، یعنی کہ ہم اس میں 37 لیٹر سے زیادہ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے کیونکہ اس کے اندر جو سپیس ہے، کیپیسٹی ہے وہ جسٹ 37 لیٹرز کی ہے۔ اور یہ گاڑی جو ہے ہمیں میلیج کتنی دیتی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے فرینڈز، اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ گاڑی کی جو ہے فی کے ایم جو ہے اس کی میلیج کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کریں، فی لیٹر جو ہے اس کی میلیج کتنی کرتی ہے 1 لیٹر کے ساتھ۔ تو فرینڈز 1 لیٹر کے ساتھ یہ ہمیں 13 کلومیٹر میلیج دے رہی ہے۔ یہ گاڑی 1300 سی سی انجن ہے تو میرے خیال میں اس کی جو میلیج ہے ٹھیک ہی ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات کہ اس گاڑی کی پرائس کیا ہے۔ تو فرینڈز اس گاڑی کی جو بکنگ پرائس ہیں وہ ہیں 11,19,000 روپے اور اس میں نان فیلر ٹیکس انکلوڈ ہوگا 40,000 روپے، یعنی کہ جو فیلر نہیں ہے اگر وہ فیلر ہے تو اس کو جو ٹیکس ہے اس میں بچت ہو جائے گی 15,000 روپے کی اور اس کو ٹیکس پڑے گا 25,000 روپے۔ اب آپ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ زوار بھائی فیلر اینڈ نان فیلر کیا ہے؟ تو بھائی میں آپ کو بتا دوں، ذرا غور سے سننا۔ اگر آپ فیلر بننا چاہتے ہیں تو آپ سے تقریباً 6-7 ہزار آپ کی فیس لگے گی، آپ کو ایک وکیل کرنا ہوگا، ایک اپلیکیشن دینی ہوگی، NTN نمبر آپ کو مل جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جتنی بھی چیز آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ GLI گاڑی بک کرا رہے ہیں، بکنگ کی صورت میں جو ہوگا اس کا ٹیکس ہوگا تو اس کا تقریباً آپ کو 50,000 روپے کی بچت ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی جو ہے گاڑی بک کرا رہے ہیں یعنی کہ اس ایک گاڑی پہ 25,000 ہے تو اس کا آپ کو 50% جو ہے وہ آپ کو جو اس میں مینس ہو جائے گا۔ تو یہ کافی سمپل سا ہے فیلر اینڈ
نان فیلر کا. نان فیلر وہ ہوتا ہے جس کے پاس NTN نمبر نہیں ہوتا. فیلر وہ ہوتا ہے جو اپنے گوشوارے وغیرہ زہر کرتا ہے اور اس کو ایک NTN نمبر مل جاتا ہے. اس سے پھر جب وہ ٹیکس اس کو دینا پڑتا ہے تو ٹیکس میں اسے کافی رعایت ہو جاتی ہے. تو یہ جو ریویو تھا فرینڈز یہ کیسا تھا, کیا میں نے جو ریویو کیا ہے اس میں آپ کی کچھ ہیلپ ہوئی ہے یا نہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا ہمیں یہ گاڑی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. چائنیز اسمبلڈ ہے, یہ بات آپ کے سامنے ہے. باقی یہ گاڑی آپ لے سکتے ہیں. میرے خیال میں اس گاڑی میں جو فیچرز ہمیں مل رہے ہیں اس کے حساب سے اس کی قیمت کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے آج تک نہ کسی کمپنی سے پیسے لے کر ریویو کیا ہے اور نہ ہی میں بکنے والا ہوں, نہ ہی میں جھکنے والا ہوں. میں ایسا کوئی ریویو کبھی نہیں کروں گا جو کہ مجھے آفر ہو کہ آپ ہماری اسپانسرشپ میں آ جائیں اور ہمارا ریویو کریں. جب میں اس چیز میں پڑ گیا تو میں آپ کو اسٹیل انفارمیشن نہیں دے سکوں گا. باقی میں کوئی اتنا خاص ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں یار, میں بھی آپ کی طرح ایک سمپل سا سادہ سا انسان ہوں. بس آپ فرینڈز کی محبت ہے, آپ فرینڈز مجھ سے محبت کرتے ہیں. سادے لفظوں میں میرا ایک سمپل سا جو ریویو ہوتا ہے وہ میں کر دیتا ہوں اور آپ لوگ کافی پسند بھی کرتے ہیں. بٹ اب آپ لوگوں نے اس ویڈیو پہ لائک سے ظاہر کرنا ہے. جتنے زیادہ لائک ہوں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. اگر ڈس لائک ہوں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہے. یار جو آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, تو پلیز آپ کمنٹس بھی کیا کریں اور میری ویڈیوز کو پلیز 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 ریکویسٹ فار یو یار, پلیز اس کو جو ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. اب آپ کا ہوسٹ زوار امان آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی نیکسٹ گاڑی کے ریویو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.